افغانستان سے مسلسل دہشت گردی پر پاکستان کا بھرپور جواب۔ سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنہ الخوارج اور کلعدم ٹی ٹی پی کے 7 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ 80 سے زائد خوارج ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی کہ تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر بھرپور جواب دے دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ ایئر اسٹرائکس کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنۃ الخوارج کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں 80 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا امکان ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ کیے گئے مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ کیے گئے مراکز میں خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار، خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں کارروائیاں کی تھیں، جن کی پلاننگ افغانستان میں ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ حکومت نے افغان حکام سے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ دہرا دیا ہے۔ اور اب ذکر امریکہ ایران مذاکرات کا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کی تیسری بیٹھک 26 فروری کو جنیوا میں لگے گی۔ ایرانی صدر نے مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کی ثابت قدمی پر حیران ہیں۔ جوہری مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ تیسری بیٹھک 26 فروری کو جنیوا میں لگے گی۔ عمانی وزیر خارجہ نے معاہدے کی جانب پیش قدمی کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی مثبت اور حوصلہ افزا اشارے ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پرامن جوہری توانائی کا حصول اور یورینیم افزودگی کو اپنے ملک کا حق قرار دیا۔ is our right. We are a member of NPT and we have every right to enjoy a peaceful nuclear energy, including enrichment. How we use this right is something related to us only. The enrichment is a sensitive part of our negotiation. دوسری جانب ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کی ثابت قدمی پر حیران ہیں۔ ٹرمپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران نے اب تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے۔ I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. برطانوی خبر ایجنسی نے ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے تک پہنچنے کا امکان موجود ہے۔ امریکی مطالبے کے مطابق ایران انتہائی افزودہ یورینیم کم کرنے پر غور کر سکتا ہے، البتہ تہران اپنے تیل اور معدنی وسائل کا کنٹرول امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران آئندہ چند روز میں جوہری معاہدے کا مسودہ تیار کر لے گا۔ ایران نے روس کے ساتھ تقریباً 1.64 ارب مالیت کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 3 سال میں 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہوں گے۔ ایران نے روس کے ساتھ تقریباً 1.64 ارب مالیت کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 3 سال میں 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہوں گے۔ ایران نے روس کے ساتھ تقریباً 1.64 ارب مالیت کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 3 سال میں 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہوں گے۔ میکسیکو میں منشیات کا بڑا سرغنہ المینچو فوجی آپریشن میں مارا گیا۔
अलमेंचो ताकतवर जराइम पेशा तंजीम CJNG का सरबराह था। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अलमेंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है जो मैक्सिको, अमरीका, लातीनी अमरीका और दुनिया के लिए अहम है। हुक्काम के मुताबिक मगरबी रियासत जाल्सको में फायरिंग के तबादले के दौरान अलमेंचो शदीद ज़ख्मी हुआ और मैक्सिको सिटी मुंतकिल किए जाने के दौरान हलाक हो गया। वज़ारत दिफा का कहना है कि अमरीकी हुक्काम ने ऑपरेशन में मालूमात फराहम की। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से मैक्सिको पर मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा था। दूसरी जानिब ऑपरेशन में अलमेंचो की हलाकत के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरतशद्दुद वाक़यात फूट पड़े। मैक्सिको में मुनशियात का बड़ा सरगना अलमेंचो फौजी ऑपरेशन में मारा गया। अलमेंचो ताकतवर जराइम पेशा तंजीम CJNG का सरबराह था। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अलमेंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है जो मैक्सिको, अमरीका, लातीनी अमरीका और दुनिया के लिए अहम है। हुक्काम के मुताबिक मगरबी रियासत जाल्सको में फायरिंग के तबादले के दौरान अलमेंचो शदीद ज़ख्मी हुआ और मैक्सिको सिटी मुंतकिल किए जाने के दौरान हलाक हो गया। वज़ारत दिफा का कहना है कि अमरीकी हुक्काम ने ऑपरेशन में मालूमात फराहम की। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से मैक्सिको पर मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा था। दूसरी जानिब ऑपरेशन में अलमेंचो की हलाकत के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरतशद्दुद वाक़यात फूट पड़े। पंजाब में अस्पताल से घर मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में अस्पताल से घर मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में अस्पताल से घर मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ किया गया है। पंजाब में अस्पताल से घर मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आला ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है। मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे अदनान शेख से। पंजाब में अस्पताल से घर मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अदनान शेख से। अदनान बताइए। बिल्कुल, पंजाब में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मैयत को हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी भी दे दी है और बड़े सरकारी हॉस्पिटल और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। और पंजाब के हर तहसील में हॉस्पिटल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज कम एक वैन मैसर होगी और मरहूम के अहल खाना रेस्क्यू 1122 पर कॉल करके हॉस्पिटल या काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी और मैयत को हॉस्पिटल दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वज़ारत खुसूसी इजलास सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान और इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शेख इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर है, मुल्क में सोने और चांदी की कीमत मजीद बढ़ गई है। 3,000 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 5,36,562 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,572 रुपये के इजाफे से 4,60,015 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $30 के इजाफे से फ़ी ऑन्स सोना $5,138 पर पहुंच गया। 146 रुपये के इजाफे से फ़ी तोला चांदी की कीमत 9,094 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 125 के इजाफे से 7,796 रुपये हो गई। एक और अहम खबर है, मुल्क में सोने और चांदी की कीमत मजीद बढ़ गई है। 3,000 रुपये के इजाफे से फ़ी तोला सोना 5,36,562 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,572 रुपये के इजाफे से 4,60,015 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $30 के इजाफे से फ़ी ऑन्स सोना $5,138 पर पहुंच गया। 146 रुपये के इजाफे से फ़ी तोला चांदी की कीमत 9,094 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 125 के इजाफे से 7,796 रुपये हो गई। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ शदीद मंदी देखी जा रही है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, क्या वजह है इस शदीद मंदी की? जी, कुछ जो इंटरनेशनल जो सियासी पेशरफ सामने आ रही है, इसके अलावा गुज़श्ता दिनों कुछ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी जो है वो मार्केट में एक तरह से जो है वो मंदी देखी जा रही थी और आज भी जो है वो अंडर इंडेक्स 3 हफ्ते जो है वो नीचे चला गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जो है वो मंदी इंडेक्स तकरीबन इस वक्त जो है वो 3147 पॉइंट की जो है वो कमी देखी जा रही है और अंडर इंडेक्स 1,70,231 पर जो है वो ट्रेड करता हुआ देखा गया। जबकि गुज़श्ता रोज मार्केट जो है वो 1,73,170 पर जो है मार्केट बंद हुई थी और आज भी तकरीबन
مارکیٹ کے آغاز سے ہی جو ہے وہ مندی دیکھی جا رہی ہے، اور اب تک بھی صورتحال بالکل ایک طرح سے مایوس کن بھی ہے، اور جو اسٹیک ہولڈرز بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ آئندہ چند روز تک بھی صورتحال ایک بے یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور آئندہ جو آنے والے جو ٹریڈ معاہدے ہونے ہیں اس میں شاید کچھ بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن جو گزشتہ روز جو پروفٹ ٹیکنگ کی جو صورتحال ہو گئی تھی اس کی وجہ سے مارکیٹ پہ اس کے جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے وہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز دیکھے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ شفیع بلوچ، آپ نے اس حوالے سے آگاہ کیا۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ٹریکٹر نے اسکول کے طالب علم کو رونڈ ڈالا۔ منڈی فیض آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے 8 سالہ بچہ موقع پر دم توڑ گیا۔ جاں بحق لڑکا اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ٹریکٹر نے اسکول کے طالب علم کو رونڈ ڈالا۔ منڈی فیض آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے 8 سالہ بچہ موقع پر دم توڑ گیا۔ جاں بحق لڑکا اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ٹریکٹر نے اسکول کے طالب علم کو رونڈ ڈالا۔ منڈی فیض آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے 8 سالہ بچہ موقع پر دم توڑ گیا۔ جاں بحق لڑکا اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ٹریکٹر نے اسکول کے طالب علم کو رونڈ ڈالا۔ منڈی فیض آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے 8 سالہ بچہ موقع پر دم توڑ گیا۔ جاں بحق لڑکا اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ٹریکٹر نے اسکول کے طالب علم کو رونڈ ڈالا۔ منڈی فیض آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے 8 سالہ بچہ موقع پر دم توڑ گیا۔ جاں بحق لڑکا اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حکومت پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی حالیہ قرارداد کو پاکستان کے آئین کے خلاف اور ملکی یکجہتی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے رمضان کے بعد مہم چلانے کا اشارہ بھی دے دیا۔ واضح کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے سندھو دیش نہیں بن سکتا۔ یہ جو قرارداد ہے سندھو دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کی قرارداد، یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف جو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے پاکستان کی تقسیم کے سازش کے برابر۔ کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہے یار، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں منظور ہو سکتی ہے، انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے۔ یہ کاغذ کے ایک نفرت نامے سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ آرٹیکل 48 کا کلاس 6 اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو یہ غداری ہوگا۔ اب کہیں کوئی غداری تو سڑکوں پہ جواب دیا جائے گا۔ رمضان تک دعاؤں میں لگیں گے، پھر دوا شروع کریں گے۔ پنجاب میں بیٹھ کر صوبے بنانے کی بات کرتی ہیں، سرائیکی صوبے کی، جو پنجاب میں بیٹھ کر آرٹیکل 141 کی بات کرتی ہے، اس سے دوسرا ملک ہے میرے بھائی۔ اگر تمہارے دماغ میں بھی تو ہمارے ہوتے ہوئے ہونا نہیں ہے جناب عالی۔ ایک بار مردم شماری ٹھیک ہو گئی اور ہونی ہے تو اس کے بعد یہ مطالبہ شفٹ ہو جائے گا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سینٹ اجلاس میں مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، مگر چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے ختم کیا؟ خدا کی رحمت توبہ سے مشروط ہے، ہر دھرمی پر رحمت رک جاتی ہے۔ وہ سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کے جواب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے امید علی سے۔ بالکل، آج جو ہے سینٹ میں پہلے علامہ راجہ ناصر عباس نے بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان سے متعلق جو ہے کی، تو اس کے جواب میں جو ہے مشیر سیاسی امور جو ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے جو ہے بات کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی رحمت توبہ سے مشروط ہے، ہر درمی پر رحمت رک دیتے۔ تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت بضد ہیں اور ہر درمی پہ ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے خدا کی رحمت بھی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو انہیں اس حوالے سے بھی جو ہے سوچنا چاہیے علامہ راجہ ناصر عباس کو کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی کی اس وقت حمایت کر رہے ہیں ہاؤس میں، تو ان کے حوالے سے جو ہے یہ باتیں پہلے سے بھی جو ہے وہ مشہور اور مقبول ہیں کہ وہ کتنا اس کی حد تک ہر درمی اور بضد رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے 2018 میں بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ختم ہوا تھا اس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا تو چاہیے، مگر چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے ختم کی یہ سب کو جو ہے معلوم ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 2018 میں اقتدار کس طرح سے حاصل کیا کہ میں اس کی ڈیٹیل ڈیپتھ میں جو ہے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہم جو پارلیمنٹ میں کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے سرکولیٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ، جس میں پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، ان کے علاوہ جتنے مطلب ایم این اے سے ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ جس میں وہ کچھ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی علامہ راجہ ناصر عباس نے وضاحت دی۔ تو اس کے ساتھ جو سینیٹر رانا ثناء اللہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جانب مارچ کی کال پر انتظامیہ نے جو ہے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بتایا کہ ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ 16/19/24 تاریخ کو جو ہے معائنہ انہوں نے کیا اور علاج مکمل کیا۔ سپریم کورٹ کی نگرانی میں طبی معائنہ جو ہے کرایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بانی پی ٹی آئی کے عدالتوں میں معاملات ہیں وہ اس وقت زیر سماعت ہے اور قانونی عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ امید۔